بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں پر چاہیں گے تھوڑا سا علمی گفتگو کو بھی ہم کنٹینیو کریں، اور ہمارے درمیان چونکہ مفتی امیر حمزہ قادری صاحب موجود ہیں، تو مفتی صاحب آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے عشر رحمت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آج تیسری اپنی سحری اختیار کریں گے، اس حوالے سے اور ہمیں روزوں میں خود کو پابند سالار کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور جیسے جیسے عشرہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنی عبادات میں کس حد تک ہمیں اضافہ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم فرمایا۔ عشرہ رحمت، اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح شعبان المعظم میں 15 تاریخ کو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے جس طریقے سے امت کو فرماتا ہے کہ کون ہے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا، یہی سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں پہلی سے لے کر 29 یا 30 تک اسی طریقے سے رب کریم افطار کے بعد امت محمدیہ سے یوں ہی فرماتا ہے کہ کون ہے ضرورت مند کہ جس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، کون ہے جو روزی میں برکت کروانا چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت کر دیا جائے، کون ہے جو توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، یہ رب کریم فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے ہر روز 60,000 لوگ جو جہنمی ہیں انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی رحمت ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے عام مہینوں میں دنوں میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے کہ فرض ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب، نفل ادا کرتے ہیں نفل کا ثواب، ان کا ایک سلیکٹڈ جو ثواب ہے وہ ہے۔ جب بندہ رمضان المبارک میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے بندہ اگر کسی کو پانی عام دنوں میں پلاتا ہے تو ایک نیکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیکی اس کو ماہ رمضان میں 70 عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یعنی کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے بونس ہے، اور یہ جو بونس مہینہ ہے یہ یقیناً یہ رحمت والا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جو مسلمان اس دنیا یعنی اس ماہ مبارک میں انتقال کر جائے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جہاں جنت کا دروازہ کھلا ہو تو پھر وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، بے شک۔ اور پھر جو مرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی اپنی جانب سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے انتقال کا تذکرہ کیا کہ مسلمان اگر اس ماہ مبارک میں اگر جو ہے وہ انتقال فرما جاتا ہے تو اس پہ جنت جو ہے وہ اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس ماہ رمضان میں اگر اس کی ولادت ہو جاتی ہے اور اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، چونکہ میری خود کی ہے تو میں نے لہٰذا اس لیے ناظرین بھی جانتے ہیں 27 رمضان مبارک جس وقت نزول ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا، اس رات جو ہے وہ یہ ناچیز عدنان خان بھی جو ہے دنیا اس کائنات میں جو ہے ہم نے آنکھ کھولی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو برکت دے جو اس ماہ مبارک میں پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ پیدا ہوئے اسی طریقے سے اور بھی بزرگان دین شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، تو اور جتنے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی خوش نصیبی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، بے شک۔ اور امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ایمان بھی سلامت فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ باقی جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک امتحان یہ ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا احترام رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلائیں۔ بے شک، بہت پیاری بات کہی مفتی صاحب نے، اور یقین کریں ہمارا تو دل جو ہے بڑا باغ ہو گیا، کیونکہ میرا تو خاص کر کے کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں علمی گفتگو بھی جاری و ساری ہے۔